السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور ظاهرنا ونور باطننا وملجأنا ومأوانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي غوث اعظم بمن بے سر و سامان مدد قبلہ دی مدد کعبہ مدد ان اللہ وملائکته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وسلموا عليه اللہ رب العالمین جل شانہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ اقدس میں نذرانہ حمد و ثنا اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں نذرانہ درود و سلام کا پیش کرنے کے بعد سامعین محترم و محتشم، پچھلے جمعے ہم نے حج کی عظمتوں کا اور روح کا مناظر کا اور ڈھیروں فضائل کا ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو اس در اقدس کی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ اب جب مکہ شریف اور کعبہ شریف کے مناسک ادا کر لیے، اب زیادہ تر لوگ سفر مدینہ کی تیاری کرتے ہیں۔ بیشتر لوگ، کچھ لوگ پہلے چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ بعد میں جاتے ہیں، محبت کے سو گئے۔ اس لیے کہ میرے امام جب حج پر گئے تو آپ فرماتے ہیں میں جب طواف زیارہ آخری زیارہ کر رہا تھا تو مجھے محسوس ہوا، تو وہاں انہوں نے قلم سے کلام لکھا جس میں آپ فرماتے ہیں کہ مجھے صدائیں آ رہی تھی کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ پھر فرماتے ہیں مکے میں کہ غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے
امام کا یہ کلام اور اسی بات کی خدمازی کر رہا ہے آج کے آج یہ جمعے انشاءاللہ تعالی ہم اس عظمت والے، اس پیارے، اس رحمت والے، اس برکت والے جو مرکز ہے، دنیا کا مرکز ہے، دنیا عالم میں شاید کوئی ایسا خوبصورت شہر ہو، وہ شہر مدینہ ہے، کہ وہ مدینہ شہر جس کی حاضری آج حاجی ہزاروں کی تعداد، لاکھوں کی تعداد میں روانہ ہے، حاضر ہو رہے ہیں۔ وہ کیسی بستی ہے، وہ کیسی جگہ ہے، وہ کیسی پیاری جگہ ہے، وہ اتنی رحمت اور برکت والی اللہ نے کس طرح بنائی، پہلے کیا تھا اب کیا ہے، یہ مختصر سے فضائل آج مدینہ پاک کے اور غلاموں کے عشاق کے تذکرے اس مختصر سی گفتگو میں چیدہ بہت طویل گفتگو ہے، چاہتا تو 3 جمعے میں اس پر لوں، لیکن یعنی میرا بنا تھا پروگرام کہ انشاءاللہ تعالی کم سے کم 3 جمعے اس مدینہ پاک کے اس سرزمین کے چپے چپے کا بیان ہو تو محسوس ہو ہمیں کہ اس کی عظمت کیا ہے۔ لیکن اگلے جمعے جو آنے والے ہیں وہ بڑے بزی ہیں، بڑے بڑے صحابہ کے ذکر ہے، محرم آنے والی ہے، تو اس میں مشکل سے کوئی جمعہ ملے ہمیں، اس لیے اتفاق کیا کہ آج ہی مختصر جتنا ہو سکے گا، جتنا ٹائم پر انشاءاللہ تعالی بیان کر سکے۔ آئیے میرے دوستوں بزرگوں، مدینہ پاک، مدینہ شریف، مدینہ عالموں کا ڈیرا، مدینہ علم کا منبع، مدینہ نزول قرآن کی جگہ، وہ مدینہ صحابیت کا درجہ لینے والی جگہ، وہ مدینہ فقہ کا مدینہ، جہاں سمندر کا مدینہ یہ کہوں کہ سبحان اللہ، ہر چیز فیوز و برکات کی جگہ، ہر چیز جہاں چپا چپا نور والا، وہ ہے مدینہ۔ کیا کسی نے ایک بات کہی کہ یہ دنیا ایک سمندر ہے، دنیا ایک سمندر ہے، مدینہ اس کا ساحل ہے، یعنی کنارہ تم کو مدینہ پاک کا ہی ہے، دنیا میں کہیں بھی گھومو یہ کنارہ تمہیں مدینہ پاک میں ہی ملے گا۔ میرے دوستوں بزرگوں، آج اس مدینہ پاک کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اتنی عظمت، اتنی برکت، حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ مکے کی عظمت پہ کوئی انکاری ہے، یہ مختلف آراء ہیں، علماؤں کے درمیان اختلاف ہے، لیکن جمہور علماء کا یہی کہنا ہے کہ مدینہ پاک سرکار کی دعا سے افضل۔ کسی نے کہا مکہ، تو انہوں نے اعتراض نہیں کیا کہ مکہ افضل ہی ہے، بے شک اللہ کا گھر ہے، لیکن اس لیے اعلیٰ حضرت نے یہ بات کہہ دی کہ طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی صحیح واعظ۔ کوئی بات نہیں، افضل تو مکہ بھی، الحمدللہ مسلمان کے لیے تو وہ بھی عظمت کی جگہ، لیکن فرمایا کیا کہ طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی صحیح واعظ۔ ارے ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ تو عشق والے جانتے ہیں کہ عشاق جانتے ہیں کہ مدینہ پاک کیا ہے، کیوں؟ آئیے حضور پرنو سید عالم، آپ قرآن انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم تھوڑا سا مختصر سا ذائقہ لیتے ہیں کہ مدینہ کی عظمت دیکھیں۔ مکہ شریف میں یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ خود نہیں رہتا، اللہ رہنے مکہ مکی سے پاک، لیکن مدینہ پاک میں وہ ہستی، کائنات کی محبوب ہستی، اللہ کی پیاری، اللہ کے محبوب حبیب علیہ السلام برجمان ہیں، ان وہ ہستی وجود کے ساتھ ہے وہاں موجود، اور جو وجود کے ساتھ آخر الزمان نبیوں کے امام سید الانبیاء موجود ہو تو اس شہر کی، اس جگہ کی شان کیا ہوگی؟ سنیے ایک دلیل، صرف ایک دلیل، اشارہ کرنا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ اس پہ مختصر ہو نہیں سکتا، اس پہ کئی جمعے چاہیے، صرف دلیل سنیے قرآن پاک سے۔ قرآن مجید فرقان حمید 15واں پارہ، آخری رکوع پڑھیے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور وہ ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں حکم دیا، جاؤ ایک میرا بندہ ہے، میرا نبی ہے خضر، اس سے ملاقات کرو۔ وہ کہاں ہے؟ وہ تمہیں دریا کے پاس ملے گا۔ یا اللہ وہ کیسے ملے گا؟ دریا تو بہت بڑا کنارہ، بہت بڑا، کہاں تک؟ بولے تم مچھلی لے کے جانا، مردہ یعنی پکی ہوئی مچھلی پکا کر لے جانا۔ جب تم پکا کے لے جاؤ گے تو جب اس کنارے پر، اس جگہ پر پہنچو گے تو وہ مچھلیاں زندہ ہو کر سمندر میں چلی جائیں گی، تو سمجھ لینا میرا خضر وہیں بیٹھا ہے، وہیں کہیں ہے۔ دیکھیں آپ نے حضرت یوشع بن نون رضی اللہ عنہ علیہ السلام کے ساتھ سفر کیا،
سفر کیا. جب جا رہے تھے کنارے کنارے ظاہر بتایا تو ایڈریس تو نہیں تھا, چلے جا رہے. ایک ایسا کنارہ آیا یا ایک ایسی جگہ آئی سمندر کے پاس کہ وہ جو بیگ تھیلے کے اندر مچھلی پکی ہوئی 2 پڑی تھی, یا 1 یا 2 بھی جو مچھلیاں پڑی تھی پکی ہوئی مردہ, کھانے کے لیے لے گئے تھے وہ, تاکہ کہیں بیٹھ کے سفر میں کھائیں گے بعد میں. وہ اچھل کر زندہ ہو کر ایک کونے کے اوپر دریا میں چلی گئی. آپ نے دیکھا ان کے ہاتھ میں بیگ تھا حضرت یوشع کے, انہوں نے دیکھا یہ مچھلی چلی گئی, لیکن انہوں نے غور تو کیا, لیکن اس وقت بتانا مناسب نہ سمجھا کہ کہیں بیٹھیں گے تو میں بتا دوں گا مچھلیاں تو چلی گئی. اب موسیٰ علیہ السلام آگے جا کے بیٹھے, بلاؤ کھانا کھاتے ہیں, کیا کریں ملے نہیں. تو پہلے وہ ایسا ہوا کہ وہ مچھلی ہم نے کھانے کے لیے لائے تھے, وہ پیچھے ایک کنارے کے پاس زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ارے تو تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ بولو کیوں؟ بولو وہی تو جگہ ہے خضر علیہ السلام کی جو اللہ نے مجھے نشاندہی کی تھی کہ وہاں زندہ ہو جائیں گی. تو یہاں مفسرین لکھتے ہیں جہاں نبی علیہ السلام یعنی نبی ہیں خضر علیہ السلام, ان کے وجود کی سانس, ان کی سانسیں جہاں ہوتی ہیں, جہاں سانس لیتے ہیں وہاں مردہ زندہ ہو جاتے ہیں. اللہ نے یہ بتایا کہ میرا نبی جہاں ہو وہاں زندگی مردہ نہیں رہتی. تو میرے دوستوں جب خضر کا یہ معاملہ ہے تو خضر کے بھی خضر, اور ہم سب کے آقا اور مولا محمد مصطفیٰ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں موجود ہے مدینہ پاک میں, ارے اگر کوئی وہاں مردہ دل جائے تو اس کا دل زندہ نہیں ہو جائے گا, وہاں کوئی مردہ رہ ہی نہیں سکتا. وہ جگہ ہے مدینہ پاک. میرے دوستوں ہستی وہاں تو جب سمجھ لیجیے چپا چپا نور علی نور, جس پہ ہاتھ لگائیں وہی برکت والے. ارے وہاں کے تو کتے عظمت والے. علماء اور مفسرین فرماتے ہیں وہاں کے کتوں کو بھی غلط انداز سے بولنا, چھیڑنا یا غلط بات کرنا وہ بھی جرم میں شامل ہو جاتا ہے. ان کو مارنا یا ان کے ساتھ بڑا برا سلوک کرنا یہ بھی غلط ہے. اس لیے کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ جتنے بدلے امام, بڑے بڑے عالم, امام مالک علیہ رحمت رضوان, امام جامی علیہ رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ کاش مجھے میرا نام مدینے کے کتے کے نام کے ساتھ لکھ دیا جاتا. وہاں ایک کتا ہوتا اس کا نام ہوتا جامی. اللہ بڑی عظمت کیا ہوتی جب سرکار پکارتے جامی دروازے کے باہر جا کے ٹہل, اور میں لڑکتا رہتا کتے کی طرح. سگ وفاداری ہے نا, کتے کی پہچان کیا وفاداری ہے. اسی لیے سگ کہتے ہیں سگ مدینہ. سگ کا مطلب ہوتا ہے کتا, سگ غوث اعظم اس لیے کہا جاتا ہے. لیکن خیر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت کی نا, دیکھیں آپ, یہ متفق علیہ حدیث بیان کر رہا ہوں ابھی تک, یہ متفق علیہ حدیث ہے جو بیان کر رہا ہوں, تقریباً کتابوں میں ہے. مسلم شریف کو دیکھ لیجیے, ترمذی شریف کو دیکھ لیجیے, عیسائی کو دیکھ لیجیے, اور بہت سے اماموں نے اس کو روایت کیا. امام مالک نے بھی روایت کیا اپنی موت شریف میں. آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ہجرت کر کے جب مدینہ پاک کی طرف روانہ ہو رہے تھے تو بے اختیار آپ کے آنسو نکل گئے. آپ کو مکے سے بڑی محبت تھی, بڑی محبت تھی آپ کو مکہ شریف سے. تو آپ نے کہا یا اللہ کتنی برکتیں ہیں مکہ شریف. بے شک 1,00,000 نمازوں کا ثواب ایک نماز. ایک نماز کو مکہ میں پڑھے تو کتنا ثواب؟ 1,27,000. جماعت کے ساتھ پڑھے تو کتنی؟ 27,00,000. اتنی عظمت. ویسے ہی برکت مکے کو دیکھنا ہی 20 نیکیوں کا ثواب. خالی کعبے شریف کو دیکھو اللہ تعالیٰ 20 رحمتیں نازل فرماتا ہے. پھر دیکھنے پر کوئی پڑھنا پڑھانا نہیں, خالی محبت سے دیکھتے جاؤ. اللہ اکبر. تو سرکار علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ اقدس میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا, وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. یا اللہ میں اس جگہ سے جا رہا ہوں, اور جس جگہ جا رہا ہوں تو نے بتایا ہے طیبہ کے اندر اس مدینے میں مکے جیسی برکت کہاں ہے, لیکن یا اللہ تیری بارگاہ اقدس میں دعا کرتا ہوں یا اللہ وہاں برکتیں نازل فرما. برکتیں جمع کا سیغہ ہو گیا, یہاں ہے برکت. اللہ نے فرمایا, اللہ کے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں فرمایا کہ 2 دگنی برکتیں عطا فرما اس شہر میں جہاں میں جا رہا ہوں. اللہ رب العالمین نے دعا قبول کی. اب آپ یہاں تو ٹھیک ہے کہ 1,00,000 ہے, وہاں 50,000 نیکیاں ہیں. کتنی؟ مدینہ شریف میں ایک نماز کی 50,000 ثواب ہے. لیکن فرق دکھاؤں آپ کو ڈھونڈنے کا, آپ بھی حیرت کریں گے. آپ کہیں گے یار 1,00,000 اور 50,000 میں حضرت فرق تو دیکھو. فرق یہ ہے کہ مکہ شریف میں اے مسلمانوں ایک گناہ کرو گے تو 1,00,000 گناہ کا عذاب تم پر نازل ہوگا. کتنا؟ اور ہمارا کیا حال ہے ہم مسلمانوں کا؟ اللہ گناہوں سے بچ سکتے ہیں؟ بہت ہی مشکل ہے. زبانوں میں مکہ میں بھی لڑائی جھگڑا, وہاں بھی حج میں بھی آپ دیکھیں, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. حج کی داستانیں, حج کی داستانیں یہ ہے کہ مینا کے اندر 3 دن گزرتے ہیں, وہاں خیمے میں پنکھوں میں لڑتے ہیں. اب پنکھے اتنے تو نہیں ہو سکتے نا,
50-60 کے بھائی کھیلنے کے اندر 50 آدمی 85 پنکھے 4 پنکھے رکھ لیے. اب وہ بولتا ہے کہ میرے جو پنکھا وہ چھین کے ادھر لاتا گالو گلوچ ماں بس آپ کیا بتاؤں ایسی داستانیں ہوتی ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتا کس سفر پہ آیا ہوں یار حج پہ آیا ہوں تو گناہ ہوا. اب گناہ کتنا جا رہا ہے 1 لاکھ نیکی تو 1 لاکھ مل رہی ہے لیکن گناہ بھی ڈبل ہے. لیکن اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر میں دگنی برکت کیسے رکھی کہ 50,000 نیکی کر رہا ہے اس کو 50,000 ملے گی ایک نماز کا ثواب. لیکن اگر گناہ ہوا تو وہ ایک ہی اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا 50,000 نہیں. ہے نا دگنا فرق. کیسی برکتیں اللہ کیسی برکتیں سنو آگے برکتیں کیسی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف پہنچے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا ڈیرا جو ڈلا وہ ایک قبیلے کے پاس تھا وہ لے گئے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا میں یہاں مسجد بناؤں گا. آپ نے فرمایا میں مسجد بناؤں گا آؤ. اور مسجد کی تعمیر کی مختصر تعمیر کے حضور خود اینٹیں لے کے آتے گارا لگاتے اور پوری مسجد تعمیر فرما دی اپنے ہاتھوں سے اور اینٹ اٹھا کر جسٹ لائک مزدوری کر کے. اور اللہ رب العالمین کی ادا ایسی پسند آئی اور مسجد کا نام رکھا قبا. مسجد قبا پہلی اسلام کی جو ہجرت کے بعد مسجد تھی وہ مسجد قبا تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ان ادا کو دیکھ کے اللہ رب العالمین نے وہاں دیکھے تو صحیح کام کیا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب یہ جس طرح تو نے محبت سے یہ مسجد تعمیر کی اللہ کے لیے آج کے بعد قیامت تک جو تیرا امتی یہاں آئے گا اور 2 رکعت نفل ادا کرے گا میں اسے مقبول عمرے کا ثواب ادا کروں گا. مبرور کے معنی ہوتے ہیں قبولیت والا سرٹیفائی. مبرور کا مقصد ہی سرٹیفائی ہوتا ہے. ایسا نہیں میرا تمہارا عمرہ مقبول نہیں ہے میں نے پتہ نہیں کتنے عمرے کیے ہوں گے اندازہ بھی نہیں لیکن میں سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتا کہ میرا قبول والا ہوگا. تو اللہ جانتا ہے کہ وہاں کیا میں نے کیا ہے اس عمرے کے ساتھ نہیں ہوتا. حج بھی قبول والا بہت کم لوگوں کا ہوتا ہے للہیت کے ساتھ. میں نے آپ کو بتایا نا حج پچھلی دفعہ حج کے معاملات میں کہ خلوص ہو گالی نہ کی ہو برا نہ چاہا ہو کچھ نہ کیا ہو ایسا حج تو پھر ایسا عمرہ بھی کیسے ہو سکتا ہے. اور اس جگہ پر 2 رکعت نفل پڑھنے سے نوافل پڑھ لی 2 آپ نے تو کتنا ثواب ایک مبرور عمرے کا. میرے دوستوں یہ تھی مسجد قبا. اب آؤ مسجد قبلتین ایک اور مسجد. سبحان اللہ مدینے کی شان سنیے آپ. مسجد قبلتین کیا ہے. میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا یہودی تانا دیتے تھے کہ آپ تو بیت المقدس میں نماز پڑھتے ہو یہ تو ہمارا قبلہ ہے اور تمہارا نبی کتاب بھی لے آیا نازل بھی ہو گئی سب کچھ ہو گیا تم کہتے ہو یہ قبلہ تو ہمارا ہی ہے. اللہ کے حبیب کو یہ بات ایسی لگی کہ ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے مسجد قبلتین میں. آج بھی آپ جا کے دیکھیں 2 قبلے ہیں وہاں ایک ادھر ہے ایک مشرق اور ایک مغرب فرنٹ میں ایسے ایک ادھر ہے اور ایک ادھر ہے ایسا ہے. یعنی آپ نماز پڑھ رہے تھے 4 رکعت کی نماز میں 2 رکعت پڑھی تو دل میں خیال آیا یہودی تعالیٰ دیتے یا اللہ اتنے نبی کو برداشت نہیں ہو رہا. آپ نے سر اٹھایا دیکھیں قرآن پورا لکھ رہا ہے فی السماء بوجہہ. اللہ کے حبیب نے سر اٹھایا تمنا دل میں تھی کہ قبلہ کہنے لگا. جیسے سر اٹھا اللہ رب العالمین نے جبریل علیہ السلام کو قرآن کی آیات لے کے بھیج دیا. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. قبلتن ترضا ہے محبوب. قبلتن یہ جو تنوین ہوتی ہے تن کا مقصد ہے anywhere nothing for special Kaaba. There is no mention in Quran تفسیر anybody کہ یہ اللہ نے فرمایا کعبے کی طرف منہ پھیر لو. نو اللہ نے اللہ کا حبیب کیا فرما رہے ہمارا قبلہ چینج ہو جائے. ہم بیت المقدس میں یہودیوں کے تانے برداشت نہیں کر سکتے تو اللہ نے کیا فرمایا محبوب قبلتن ترضاها. اپنا رخ جہاں چاہو جس سمت چاہو پھیر لو یہ آپ کو اتھارٹی ہے. لیکن میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند کیا تھا کعبہ. میرے آقا کو بہت محبوب تھا نا جو دعا کی تھی کہ مجھے تو کعبہ ہی اپنا قبلہ چاہیے تو آپ ٹرن ہوئے اور قبلے کی طرف رخ کر لیا. اسی لیے تو امام فرماتے ہیں آپ تم کہتے ہو کہ اعتراض کرتے ہو کہ کعبے کا کعبہ ارے یہ کعبے کو بنانے والا کون ہے. میرا محبوب علیہ السلام قبلہ بنانے والے میرے آقا ہیں. ورنہ تو کیا تھا 370 بت تھے اس کے اندر توڑنے والے پاش کرنے والے کون تھے محبوب آقا تھے. اسی لیے فرمایا کہ حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. ارے وہ کعبہ جس نے اس کو کعبہ بنایا قبلہ بنایا ہم سب کا جو قبلہ بنایا
اس امام کو دیکھو، اس آقا کو دیکھو میرے دوستوں. یہ قبلتین مسجد کی مختصر سی جھلک. اب آئیے مسجد نبوی. مسجد نبوی سبحان اللہ، سرکار کی مسجد، کیا شان ہے. میں نے آپ کو 50,000 نمازوں کا ثواب بتایا. یہ تو ایک الگ ہے. اللہ کیونکہ اللہ کے محبوب نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی اس مسجد، ہاتھوں سے. حضرت 2 بچے تھے یتیم، سہیل اور سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں بچے تھے، ان کی یہ ملکیت تھی. تو آپ نے حضرت اسد بن زارع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ کے گارجین تھے، ان کو بلایا، وہ بچوں کو بھی بلایا اور بچوں کو چوما، بہت پیار کیا. ساری مدینہ دیکھ رہا ہے، سرکار علیہ السلام ان یتیم بچوں کو پیار کر رہے ہیں. اور اسی وقت فرمایا کہ میں یہ اس لیے نہیں پیار کر رہا کہ یہ ان کی زمین ہے، میں اس لیے پیار کر رہا ہوں کہ میری امت یاد رکھے، یتیموں پر شفقت کا ہاتھ رکھے. جب بھی یتیم کو دیکھے محبت کے ساتھ دیکھے، ان کو سینے لگائے، ان کی خدمت کرے، جتنا ہو سکے اپنی ذات سے ان کو فائدہ پہنچائے. اے ہے کل آخرت کے اندر اسی طرح میں ان سے سینے لگاؤں گا جو یتیموں کو سینے لگاتے ہیں. واہ واہ، یہ ہے وہ رحمت، نبیوں میں رحمت لقب پانے والا. سبحانہ، غریب مرادیں غریبوں کی بر لانے والا. حضور علیہ السلام نے زمین حضرت صدیق اکبر سے بول کر انہوں نے پیسے ادا کیے اور وہ مدینہ شریف مسجد نبوی بنی. اسے ایک آخری پوائنٹ بتا رہا ہوں، اس کے بعد آگے چلتے ہیں. مسجد نبوی شریف آپ کو علم ہوگا، انشاءاللہ سنتے ہوں گے علماء سے، لیکن سنیے، اگر مدینہ شریف کو آ جائے، امام مالک 50 برس مدینہ شریف میں ہلے ہی نہیں، ہلتے نہیں تھے. ایک ہی حج کیا جو فرض تھا، اس کے بعد جاتے ہی نہیں تھے. سارے حیران، اتنا بڑا امام حج سے نکلتا ہی نہیں. وہ کہتا ہے میں نے نیت کی ہے مدینے کے بعد نہیں نکلوں گا، مروں گا تو یہاں کروں گا. میرے دوستوں بزرگ، یہ وہ معاملہ تھا مدینہ پاک کا، ایسی عظمت والی جگہ. لیکن حضور علیہ السلام کی مسجد میں جو 2 رکعت نفل پڑھے، حضور علیہ السلام کی حدیث پاک، جو 2 رکعت نفل ادا کرتا ہے، قباء میں تو کائے کا ثواب ہے عمرے کا، اور مسجد نبوی میں 2 رکعت پڑھنے والے کو اللہ حج مبرور کا ثواب ادا کرتا ہے. کیا شان ہے مدینہ پاک کی. دیکھو نا دگنی برکتیں دی نا اللہ نے، کیسی کیسی دگنی برکتیں دی، کہاں کہاں نہیں دی. میرے دوستوں بزرگوں آپ غور کیجئے، سرکار علیہ السلام کی وہ زمین جو ہے نا، عام زمین نہیں ہے میرے دوستوں، وہ عام زمین نہیں ہے. تو آپ کو روز قیامت کے واقعات پڑھیں تو قیامت میں کوئی جگہ ثابت رہے گی نا، وہ مدینہ پاک کا گنبد خضرا ثابت رہے گا. ساری ارے کعبہ تک اٹھا لیا جائے گا، کعبہ کو بھی فرشتوں کا حکم ہے اٹھا کے لے آؤ. قیامت آنے والی سب جگہ بربادی ہے. کعبے کو اٹھایا جائے گا، کعبہ شریف دے گا، فرشتوں رک جاؤ، سب سے پہلے مجھے مدینے لے جاؤ. پھر لے جانا مجھے. بولے کیوں؟ مجھے سلام کرنا ہے سرکار کو. حضور کعبے کا کعبہ دیکھو اگر روایتیں پڑھیں، علم سیکھیں، حاصل کریں تو ہمیں پتہ چلے کہ کیا کیا معاملے ہیں. ہمیں گمراہ کرنے کے لوگ تو باتیں بنا دیتے ہیں، یار یہ کعبے کا کعبہ کیسے ہوگا. استغفر اللہ. سرکار سبحان اللہ مخلوق کے آقا ہیں، کعبہ بھی مخلوق ہے، بنایا ہے، سارے چیزیں کریٹڈ بائی اللہ. تو پھر مخلوق کا سردار کا تو عظمت اونچی ہوگی نا. اب وہ کعبہ جب جاتا ہے سرکار کے دربار میں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، قیامت آنے والی ہے لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں. دیکھیں کعبے کا، یا اللہ میں نے آپ سے وعدہ کیا، جس نے میرا طواف کیا ہے، جس نے میرا آپ کے امتیوں نے طواف کیا، کل قیامت کے دن اس کی میں شفاعت کراؤں گا. کیا بات ہے کعبے کی، کعبہ شریف کی. میرے دوستوں بزرگوں، یہ اب دیکھیے حضور علیہ السلام کی ایک حدیث سنتے ہیں، بخاری مسلم سب میں ہے، بڑی مشہور. حضور علیہ السلام جب سفر سے آتے تھے نا اور مدینہ پاک پر پہنچتے تھے تو تھوڑی دور ہوتے تھے نا تو گھوڑے کو تیز کر لیتے تھے. اگر آپ کی اسپیڈ 30 ہے تو وہ 100 کے قریب کر لیتے تھے. اندازہ بھی تیزی سے فوراً مدینے میں پہنچ کے سکون سرکار لیتے تھے. واہ، لوگ صحابہ دیکھتے تھے، صحابہ کا ان کا یہ سنت عمل تھی کہ فوراً مدینے پہنچ جاؤ. اور ایک دفعہ ایسا سفر کر کے آ رہے تھے کسی غزوہ سے، صحابہ ساتھ تھے، جیسے تیزی میں آگے آئے تو مدینے میں گرد اڑ رہی تھی، طوفان آیا ہوا تھا بظاہر مٹی کا، اور مٹی جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے چاروں طرف اڑ رہی تھی. صحابہ نے کیا کرا، اس مٹی سے بچنے کے لیے مدینہ شریف کی اپنے چہروں کو ڈھاٹوں سے یعنی کپڑوں سے یا امام شریف سے جس طرح سے باندھ لیا. حضور علیہ السلام نے کو دیکھا تو حضور علیہ السلام سخت لہجے میں فرمایا، یہ تم نے کیا کیا؟ بولے یا رسول اللہ مٹی. بولے یہ تم جانتے ہو یہ مٹی ہے، اتارو. حضور نے سب کے چہروں سے اتارا. بولے یہ مٹی نہیں، یہ خاک شفا ہے.
تم کیا جانو یہ مٹی کو اگر یہ تمہارے جسم کے اندر چلی گئی تمہارا جسم شفا یاب ہو جائے گا. یہ مٹی نہیں، یہ مدینے کی خاک شفا ہے. اس کے اندر ملا کرو، اس کو ادویات کے طور پہ استعمال کرا کرو. یہ حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے. میرے جہاں کی مٹی خاک شفا ہو وہ کیا ہوگی. میرے دوست بزرگ ایک بزرگ تھے، عالم تھے، وہ مدینہ شریف پہنچے تو ریاض الجنہ میں نماز پڑھ رہے تو کہہ رہے یار میں اکیلا کتنا خوش نصیب ہوں، آج ریاض الجنہ میں نماز پڑھنا جنت کا ٹکڑا ہے، کاش سارے پڑھیں. اور پھر وہ تصور کرتے ہوئے جا رہے تھے اور کہتے تھے کہ مدینے میں 2 جنتیں ہیں، ایک جنت البقیع یعنی قبرستان جنت والا اور جنت ریاض الجنہ. جا رہے تھے تو ایک بڑھیا پاگل مستانی تھی، ڈنڈی مار رہی تھی. تو میں اپنے دماغ سوچتا ہوا نکل رہا تھا، مجھے پکڑا ڈنڈی مار کے، رکے مولانا. مجھے عربی میں کہتی ہے تال یا حبیب یا اخی، اے بھائی رک، کیا سوچ رہا ہے؟ کل مدینہ الجنہ، یہ 2 ہی نہیں ہے جنت، پورا مدینہ جنت ہے. سبحان اللہ. سرکار دیکھیں سرکار کا مدینہ، پورا مدینہ ہی جنت ہے، جنت ہے. میرے دوستو بزرگوں، آئیے آخر کے اندر ایک بڑی خوبصورت قرآن پاک کی روایت میں 5 منٹ لیتا ہوں آپ سے. دیکھیں آپ تو مدینہ شریف کے ابھی تو بہت ساری شانیں میں رک گیا. حضرت عمر کی دعا یاد ہو گیا، ابو بکر سیدنا صدیق کی دعا، سرکار کے روزے پہ جانا. ابو بکر تو فرماتے ہیں شہادتی وفی المدینہ، میری شہادت ہو یا اللہ مدینے میں، اور شہادت موت نہ ہو، شہادت ہو اور شہادت بھی کہاں ہو؟ مدینے میں. دیر از نو پاسبل، بیکاز مدینے میں جنگ نہیں ہوتی، جنگیں نہیں ہوتی، مدینے سے باہر ہی ہوتی تھی. کیسے ہو سکتا ہے کہ جنگ میں شہیدوں ہو رہی ہے؟ لیکن اللہ نے کیسا مرتبہ دیا فاروق اعظم کو. ذکر آئے گا انشاءاللہ آگے، دیکھیے گا تفصیل کریں گے کہ ممبر اپنے مصلی رسول پر وار ہوا ان پہ قاتلانہ، اور وہاں وہ شہید ہوئے اور دفن بھی کدھر ہوئے. سبحان اللہ، پہلو مصطفیٰ میں کیا شان ہے عمر فاروق. دنیا عالم سلامتی بھیجتی جاتی ہے، ان کو سلام کرتی جاتی ہے. یہ شان ہے غلاموں کی، یہ شان ہے نبی کے عاشقوں کی. دیکھیں کیسے کیسے عاشقوں نے وہاں جانے کی تمنا نہیں کی. امام بہت بڑے امام عبد الرحمن جامی، جن کی شرح جامی علماء بناتی ہے، اگر کوئی کتاب نہ پڑھے تو عالم نہیں بن سکتا. درس نظامی میں اتنے بڑے عالم عربوں کے، یعنی یہ افغانستان کی طرف کے ہیں. اسی طرح میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا حضرت جو سعادت الدارین کے امام کے بارے میں یوسف نبھانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا ذکر کیا تھا نا، کتاب کا ذکر کیا تھا. وہ امام جب مدینے جاتے ہیں نا، وہ امام کیا جب مدینے سے جاتے ہیں تو کبھی بھی کتنے سفر کیے، کبھی حضور کے روزے کے اندر دروازے کے اندر گئے نہیں. چاروں طرف چکر لگاتے، ہر دروازے کے باہر آ کے دعا مانگتے. بقی پہ باہر مانگتے دعا، دارالسلام پہ باہر مانگتے، باب جبریل پہ دعا مانگتے، ادھر مانگتے. وہ ہماری چھتری والی جگہ ہے سنیوں کی، وہاں دعا مانگتے، لیکن اندر نہیں جاتے. کئی سالوں تک کسی شخص نے پوچھ لیا یا امام آپ اتنے بڑے امام ہیں، اتنی کتابیں، عالم فاضل ہیں آپ سرکار کے روزے میں سلامتی کرنے نہیں جاتے؟ میں جو میرا ذکر کیا تھا نا شروع میں، وہ فرماتے ہیں لکھے ہوئے کی کتاب کے اندر الفاظ آئے ہیں سبحان اللہ، فرماتے ہیں میں ہوں سگے مدینہ، میں تو ہوں کتا سرکار کے در کا. ارے کتے کبھی گھروں کے اندر جاتے ہیں؟ وہ تو دروازے کے باہر ہی پہرا دیتے ہیں. میں تو یہیں سے لے لیتا ہوں جو مجھے ملتا ہے، اللہ کے رسول مجھے یہیں سے عطا فرما دیتے ہیں. یہ غلام مولانا جامی علیہ رحمۃ الرضوان کیسے گئے؟ یہ واقعے کا ٹائم نہیں ہے، نہیں تو میں آپ کو پورا سناتا. اللہ اکبر، ایسا واقعہ ہے کہ آپ حیرت کریں گے کہ آپ سفر کے لیے جب نکلے نا مدینہ شریف تو آپ نے ایک نظم لکھی. فارسی کے شاعر، بہت بڑے شاعر بھی، عالم بھی. میں نے کہا کتنی کتابیں ہیں مولانا جامی کی، علماء جس کی کتاب کو بنائے تو وہ عالم کیسا ہوگا. سبحان اللہ. انہوں نے کلام لکھا اور نیت کی، یا رسول اللہ آپ کے در پہ پہنچ کر آ رہا ہوں، آپ کے سامنے میں یہ جو ہے کلام پڑھوں گا، میں آپ کے سامنے در کے سامنے کلام پڑھوں گا. نیت کر کے نکلے، نیت کر کے نکلے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قریب کے در پہ پہنچے مدینے کے قریب تو حضور علیہ السلام نے گورنر مدینہ شریف کو حکم دیا کہ ایک بندہ نام ہے اس کا عبد الرحمن جامی، تخلص لکھتا ہے، یہ آ رہا ہے قافلے میں فلاں، اس کو آنے مت دینا مدینے کی سرزمین میں، خبردار، جتنی دور ہو اتنی زیادہ واپس بھیج دینا. عبد الرحمن جامی کے نام میں پورا واقعہ لکھا ہوا ہے. شہد النبوہ آپ کی بڑی مشہور کتاب ہے، واہ واہ، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ضرور پڑھیے گا، آپ کو پتا چلے گا کیسے یہ عاشق رسول کا. آج سے نہیں، یہ 700-800 سال پرانی باتیں کر رہا ہوں، یہ آج کے دور کے نہیں. یہ 100 سال ہندوستان کے عالم تھا، یہ تو افغانستان پتہ نہیں کہاں کا یہ لوگ عالم تھے. یوسف نہانی عربستان کے، کتاب ہی وہیں سے چھپتی ہے ان کی. اللہ اکبر. آپ نے یحییٰ نووی علیہ رحمۃ الرضوان کی کتاب کتاب الاذکار، کتاب الحج، اس میں واقعات ہیں یہ عشق والے سارے انہوں نے لکھے مدینہ پاک کے، اس قسم کے کہ وہاں پہنچے
سرکار علیہ السلام نے گورنر کو کہا, گورنر نے ان کو پتا کیا, اٹھا کے 500,000 میل دور جا کے پھینکا دیا, نہیں آ سکتے. دوبارہ سفر کے لیے تیاری کی, دوبارہ آئے, 3 دفعہ آئے, ایک دفعہ تو بھیڑوں کے ریڑھ میں بھیڑ بن کر آ گیا. تو حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا, ایک گورنر تیسری دفعہ آ رہا ہے, لیکن بڑی چالاکی سے. بولے کیا؟ بولے ریوڑ آ رہا بھیڑوں کا. وہ بھیڑ بن گیا, ڈریس اس نے بھیڑ کا پہن لیا, بھیڑوں کی طرح چلتے ہوئے آ رہا ہے. آنے نہ پائے مدینے میں میرے در پہ ڈھونڈ. اب ان کو کس طرح ڈھونڈا یہ بھی تاریخ گواہ ہے. بھیڑوں میں سوئیں مارتے اور ان کو اتنی لگی, چپ رہے, آخر آواز نکل گئی. پھر انہوں نے اٹھا کے باہر نہیں پھینکا. اس گورنر نے ہوشیاری کیا کی کہ اٹھا کے جیل میں ڈال دیا. بولے بھائی ابھی بار بار میں بٹھواتا ہوں, کرتا ہوں, مدینے کے باہر جیل میں ڈال کے قید کر دیا. بولے نہ آئے گا نہ کچھ ہوگا. اب رات کو سرکار اسلام تشریف لائے خواب میں. بولے گورنر تم نے کیا کیا؟ بولے یا رسول اللہ بس یہ 3 دفعہ تم نے کیا, آتا رہتا, یہ مانتا نہیں ہے, تو ہم نے اس کو قید کر دیا. بولے میں نے تجھے یہ تو نہیں کہا تھا تو اسے قید کر دیا. بولے یا رسول اللہ پھر کیوں نہیں آنا چاہتے؟ بولے تو جانتا ہے اس کی وجہ سے تو ہم تیرے خواب میں آ رہے ہیں. تو جانتا ہے وہ ہستی ہے, اس نے وہ کلام لکھا ہے کہ اگر میرے دربار میں آ کے پڑھے گا, خدا کی قسم واللہ میں قبر پھاڑ کر باہر آ کے اسے گلے لگا لوں گا. اور میں ایسا ہونا نہیں دینا چاہتا کہ یہاں آ کے کلام پڑھے کہ نسیمہ جانب بطحا گزر کن. صبح اٹھتے پہاڑ پر چڑھ جاتے, صبح کی ہوا نسیم کو کہتے نا, تو کہتے ہوا کو کہتے تھے جا رہی ہے نا مدینے جائے تو میرا سلام سرکار کی بارگاہ میں کہنا. ایسے عاشق رسول. پھر ایک دن آخر پہنچ ہی گئے. جب پہنچے مدینے پاک بہت عرصے کے بعد, تو دیکھا ان کا جو کلام تھا پورے مدینے میں لکھا ہوا. بولے یہاں یہ کون آ گیا کلام لکھ کے؟ روئے سرکار کی بارگاہ اقدس میں, یہ تو میں نے لکھا تھا یا رسول اللہ. حضور خواب میں فرمایا ہاں تیرا ہی لکھا ہوا تھا, لیکن جب تو آیا نا تیرے کو تکلیف بھی پہنچی میرے آنے تک, لیکن ہم نے پورے مدینے میں لکھوا دیا تیرا نام کہ تو ہے عبد الرحمن جامی عاشق رسول. میرے دوستوں کو وہ یہ ہے سرکار کا اور یہ ہے مدینہ پاک. کیا مدینہ ہے؟ فتاوی رضویہ میں ایک مسئلہ سن لیجیے چلتے چلتے. فتاوی رضویہ میں موجود ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پر بڑی نیت ہوتی ہے آپ کی جاریہ چننے کی. میری بھی ہوتی ناقص علم سے دور ہونا, ناقص علم سے مدینہ کی پاک کی جالیاں, حضور کے در کے دروازے, حضور کے در کے دیواریں چوم لوں. امام اہل سنت نے اپنی فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ تم یہ کیسے جرأت کر سکتے ہو کہ تمہارے ہونٹ اس قابل ہیں کہ حضور علیہ السلام کی جالیوں کو چوم سکو؟ قابل ہے. سارا دن ساری رات ہم بڑھ گالیاں, غیبت, جھوٹ سب کہنے کے باوجود پھر یہ تمنا کریں وہ حضور کا روزہ اس زبان سے چومے. بولے نا, ارے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. وہاں تو قدم رکھنا, میں نے آپ کو بتایا تھا امام مالک قدم نہیں رکھتے تھے.